اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ سورہ بقرہ میں جو منافقین کا ذکر ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں، اور یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا آمنو ہوتا ہے ایمان لائے، آمینو ہوتا ہے ایمان لاؤ۔ یہ ایک میں ڈفرنس بتا دوں، یا الذین آمنو زبر کے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ ایمان لائے۔ جب کہا جاتا ہے کہ آمینو، اس کا مطلب ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لاتے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، اللہ کہتا ہے یہ خود بیوقوف ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، بعض چیزوں کی اللہ کی طرف جو نسبت ہے وہ میں نے بتائی تھی کہ وہ کیونکہ قانون قدرت اللہ کا ہے، اس لیے۔ اس کے بعد آیت آتی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ اب ان کی پریکٹیکل لائف، جو ان کا جو معاشرتی جو ایک چل رہا ہے ڈائنمک ان کا، کہ یہ تو ان کا آ گیا نا کہ ان سے جب اچھا یہ ڈسکشن کس نے کی، یہ بھی ابھی آئے گا کہ یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ ان سے کون کہہ رہا ہے، یہ ہم آخر میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ڈائلاگ کہاں پہ ہوئے ہیں، یہ کیا ان سے منافقین کی آپس کی ڈسکشن ہے یا مومنین منافقین، یہ ہم جب اس کو کنکلوڈ کریں گے، سمرائز کریں گے، پھر یہ ہم بتائیں گے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ آمنو یہ کہنے والے کون ہیں۔ اب ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ یہاں لَقُوا ملاقات جیسے ہے، مطلب ہونا، آمنو یعنی کہ جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین سے یہاں آئے گی، میں ڈسکس کروں گا کیا ہے شیاطین۔ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، تو شیاطین کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان کا مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اس میں شیطان شطن سے ہے، جو حق سے دوری اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ جراثیم جو ہیں، کیا آتا ہے کہ ناخنوں میں اور مونچھوں میں ان کو ٹواروں میں جراثیم ہے، تو جراثیم کے لیے بھی شیطان آتا ہے۔ ابلیس ابلاس سے ہے، ابلاس یعنی کہ جو مایوس ہو گیا۔ ابلاس سے لفظ نکلا ہے ابلیس، جس کو شیطان کہتے ہیں، لیکن ہر شیطان ابلیس نہیں ہوتا۔ اس کا ایک نام حارث بھی تھا شیطان کا، اس کا نام حارث تھا۔ وہ اپنے جب اس نے دیکھا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اس کو راندائی درگاہ کر دیا گیا، تو وہ ابلیس ہو گیا یا ابلاس ہو گیا، یعنی کہ مایوس ہو گیا۔ اس کا نام ابلیس اور قرآن میں بھی آیا، الا ابلیس واستکبر وکان من الکافرین، یہ آیات مختلف جگہوں پہ ہے۔ لیکن ہر اس میں انسانی شیطان کا ذکر ہے۔ شیطان ایک جنرلائز ورڈ ہے، اور وہ کبھی انسان پہ آتا ہے، کبھی جن پہ آتا ہے، کبھی وہ اندیکھی مخلوق پہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ان کے ہم خیال ہیں، اب یہ جو منافقین کی جو علامات چل رہی ہیں، اس کو اگر ہم تھوڑا سا ساتھ ساتھ ڈسکس کریں، ڈسکس ان اے سینس کہ یہ ہماری بنتی ہے منافقین کی پانچویں علامت، کہ وہ داخلی طور پہ کچھ ہیں، خارجی طور پہ کچھ ہیں۔ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے، تو ابھی میں ایک روایت آپ کے مطالب کے مطابق پیش کروں گا، امام علی علیہ السلام سے متعلق اس کی۔ انہیں کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دیکھیں اسلام کو جس وقت انہوں نے دیکھا، منافقت کیوں پیدا ہوئی، منافق کہاں سے آیا، منافقت کا رول ادا کرنا، جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب کہ اس کی اوریجن کہاں سے ہوا، انہوں نے پیشکش کی کہ ہم آپ کو ایک جہاں کہتے ہیں آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، مال و دولت دیتے ہیں۔ جناب ابو طالب سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند ایک پہ سورج رکھ دو، تبھی میں خدا کو اور اس کی تبلیغ کو، اس کو ماننے، اس کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ نہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، نہ ان پہ کوئی عورت کا اثر چل رہا ہے، نہ ان پہ کوئی مال کا اثر چل رہا ہے۔ اور یہ ایک جب یہ سورہ بقرہ چونکہ مدینہ کی ہے، اور مدینہ میں آپ کو یہ بات، آپ کو ایک تاریخی اعتبار سے بھی الرٹ رہنا پڑے گا کہ جو آیات اور جو صورتیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ان کا محل وقوع کیا ہے، ان کا ٹائم زون کیا ہے، ان کا اور اسپیس زون کیا ہے۔ اب وہاں پہ ایک نیولی اسٹیبلشڈ مسلم اسٹیٹ بنی ہے،
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک امپلیمنٹ کیا ہے اسلام کو۔ اب انہوں نے کہا کہ جنگیں بھی ہو گئیں، بدر بھی ہو گئی، احد بھی ہو گئی، نہ ہم ان سے لڑ سکے، نہ ہم نے ان کو دولت سے کچھ کیا، تو اب انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ یہ پہلے بھی تھی، ہوتی رہی ہے، لیکن وہاں پہ آخری حربے کے طور پہ اور بڑی کاریگر، کیونکہ منافقین، سورہ منافقین پوری منافقون قرآن میں موجود ہے، اور انہوں نے یہ دوہرا رخ استعمال کیا کہ ہم مسلمانوں سے جب ملیں گے تو ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ ان سے ان کے جو سیکرٹس ہیں، اگر وہ کوئی جنگ کرنے جا رہے ہیں، کوئی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یا اپنے اثر و رسوخ یا تبلیغ کو بڑھا رہے ہیں، یا اپنی لوگوں کی ویلفیئر کر رہے ہیں، تو وہ تمام راز جو ہیں ہم لے لیں۔ اور جب وہ شیاطین سے ملتے تھے تو ان کو کہتے تھے تو وہ شیاطین کی طرف ہی، ان کو کہتے تھے کہ یہ جو آیت آئی ہے، انا معکم، معکم ہم تمہارے، انا یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے، اب ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، انما نحن مستہزئون، استہزاء جو ہے، استہزاء کو اللہ نے کہا، مستہزئون جو ہے استہزاء میں مذاق کا تمسخر اڑانا۔ اور اللہ یستہزئ، اب اللہ کیا کہہ رہا ہے آگے سے، ہم نے بڑا الرٹ رہنا ہے اس میں۔ جو قرآن میں الفاظ لیے ہوئے ہیں، بعض اوقات وہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، آیت آئے گی آگے کہ وہ مکر نارملی اردو زبان میں جو ہے نیگیٹو سینس میں آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی اس کا ترجمہ کوئی یہ کر لے اور سمجھ لے کہ و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ بھی مکر کا، نعوذ باللہ، اس طرح نہیں ہے۔ اس کا مطلب جب انسان کے لیے لفظ مکر آتا ہے تو اس کا مفہوم اور ہوتا ہے، اور جب وہ خداوند کریم کے لیے مکر آتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ تدبیر کہہ لیں، چارہ گری کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جو سبب اللہ کرتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تو ٹھٹھا نہیں کرتا ان سے، اللہ تو ان سے مذاق نہیں کرتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں، اللہ یستہزئ بہم ویمددہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں، مطلب یہ جس کام پہ ہیں۔ اچھا، اب استہزاء کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا یہ ہے کہ جس سزا کے وہ مستحق ہوتے ہیں، مطلب انہوں نے یہ کیا انہوں نے کیا جس پہ ان کو سزا مل رہی ہے، انہوں نے کہا مسلمانوں کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پہلے کہا کہ ہم ان بیوقوف طرح ایمان لائیں، وہ ایک ڈیبیٹ تھی، وہ کس جگہ پہ ہوئی، محلے وقوع میں، اس کی ڈسکشن آئے گی۔ اب وہ مسلمانوں سے آ کے کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ جو ہیں ان سے مذاق کرتے ہیں، ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اپنے شیاطین کے ساتھ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے مذاق کرتا ہوں، کیسے؟ کہ جس سزا کے وہ مستحق ہیں ان کو وہ سزا نہیں دیتا، بلکہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ اچھا، 2-3 آیات اس میں کوٹ کر دوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، سورہ ہود، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو کہ میں خدا کی دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، یا کشتی جب وہ بنا رہے تھے یا ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو حضرت نوح نے کہا کہ میں تمہارا کل مذاق اڑاؤں گا۔ لیکن جب دین محمدی کا ذکر آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ نے کہا، بلکہ اللہ نے خود رسپانسبلٹی دی، اون کیا۔ اون ان کو بھی اللہ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن مطلب اون کیا کہ اللہ جو ہے وَيَمْدُدْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ یہ ان کا مذاق ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا تاکہ اپنی وہ طغیانی جو ہے، سرکشی، حد سے تجاوز کر جانا، اس میں وہ بڑھ جائیں اور پھر ان کو سزا دی جائے۔ اللہ کا مذاق یہ ہے، جیسے مکر اللہ کی میں نے بات کی۔ اچھا، اس میں اور کافر لوگ، اب میں جو یہ آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ آل عمران، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ مطلب اللہ نے وہاں یہ جو کہا وہ یمددہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ نے بیسیکلی ان کو ڈھیل دی ہے کہ ان کو ٹھیک ہے اپنی طغیانی میں بڑھ جائیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کو کہہ کچھ نہیں رہے، ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں۔ اب اس کی یہ استہزاء کا جو اس کو ایلوبریٹ کیا گیا ہے،
تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور آخر کار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، عذاب مہین۔ ایک تیسری قسم عذاب کی آ گئی، عذاب عذاب مہین، مہین ذلیل کرنے والا۔ لیکن جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں مہلت دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے رہیں۔ تو یہ اللہ کا ان سے استہزاء کرنا وہ بھی ڈسکس ہو گیا، اور جب مومنین سے ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جب شیاطین سے ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ اچھا، ایک روایت میں یہاں پر درج ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے جو مراد ہے کہ تفسیر برہان سے میں ریفرنس پڑھ رہا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ منافقین کا سرگردہ گروہ جب کسی مقام پر خالص مومنین یعنی کہ سلمان فارسی مقداد اسود سلام اللہ علیہم سے ملتا تھا، تو آپس میں ان سے ڈسکشن کہتے تھے کہ میں ان مومنوں سے مسخری کرتا ہوں۔ مطلب ابھی ایک پریکٹیکل ایگزامپل جو اس معاشرے میں تھی، منافقین جو مومنین سے تمسخر کر رہے تھے وہ آ گئی، اور پہلے سلمان کو خود مخاطب کرنا، ان کو کہنا کہ آئیے مرحبا سلمان، تیرے متعلق نبی پاک نے فرمایا کہ اگر دین سریا سے معلق کر دیا جائے تو ایرانی وہاں سے بھی حاصل کر لیں گے، یعنی کہ ان سے استہزاء کیا۔ پھر تو یہی کہا کہ سلمان و منا اہل البیتی کے سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ پھر جناب مقداد، جناب سلمان جو ہے وہ ایمان کے 10ویں درجے پہ ہیں، جناب ابو ذر غفاری 9ویں درجے میں، مقداد 8ویں درجے پہ ہیں۔ پھر مقداد سے کہا کہ مرحبا، تیرے لیے رسول نے علی سے فرمایا تھا کہ یا علی، مقداد تیرا دینی بھائی ہے اور تیرے لیے توبہ ہے۔ پھر ابو ذر کو ملتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تیرے لیے پیغمبر نے فرمایا، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور بھی جگہوں پر، کہ زمین کے اوپر اور فلک کے نیچے ابو ذر سے زیادہ کوئی صادق اللسان نہیں۔ اسی طرح عمار یاسر کو بھی ملتا، اور جب ان سے ہٹ کے آپس میں بات کرتے تو پھر کہتے کہ ہم دیکھو ہم نے ان کا کیسا مذاق اڑایا ہے۔ تو ان کا ایک استہزاء کا طریقہ آ گیا، وہ یہ ہے کہ جب مومن جنت کی نعمتوں سے ہمکنار ہوں گے اور منافقین جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو حکم خدا ان کے سامنے منافقین کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا۔ جب اسے آنے کی کوشش کریں گے تو ملائکہ ان کو گرز مار کر ان کو پیچھے ہٹا دیں گے، اور مومنین ان کا حشر دے کے ہنسیں گے۔ یہ بھی ایک روایت موجود ہے، اور یہ آتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، پس آج مومن لوگ ان کفار سے ہنسی کریں گے۔ تو یہ ایک روایت جو تھی امیر المومنین، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام جو ہے ان سے وہ ایمان کی علامت ہے، ان سے محبت کرنا ایمان ہے، اور وہ بھی میں نے ایک اس میں جو ہے وہ ڈسکس کر دی۔ اب یہ سارا جو ابھی تک چل رہا تھا، یہ چل رہا تھا کہ یہ وہ کیا ہیں، وہ یہ بھی کرتے ہیں، وہ یہ بھی کرتے ہیں، وہ یہ بھی کرتے ہیں۔ اب ایک کنکلوڈڈ مطلب آ رہا ہے، اولئک الذین اشتروا، یہ وہی لوگ ہیں، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ ضلالہ گمراہی، بالہدی ہدایت، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، چنانچہ نہ تو ان کی تجارت ہی سود مند ہے اور نہ ہی یہ انہیں ہدایت حاصل ہوئی۔ مطلب یہ سارا کام جو انہوں نے کیا، اس کو ہم سمرائز کریں، ڈسکشن کہاں ہوئی، یہ ڈائلاگ کہاں پہ ہوئے؟ یہ جو ڈائلاگ آئے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جب آتا ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے، بلکہ ہاں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں کیا ہم ان بیوقوف کی طرح ایمان لائیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے، یہ بیسیکلی منافقین ہی ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یا تم ان کی طرف ایمان لے آؤ، وہ کہتے ہیں ہم ان کی طرف ایمان لیں تو بیوقوف ہیں۔ اب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اب یہاں پہ جو آیا کہ
انہوں نے مومنین کو بیوقوف کہا. پھر یہاں پہ کہا کہ شیاطین سے مومن کو کہتے تھے مومنین کو ہم تمہارے ساتھ ہیں, شیاطین کے ساتھ کہتے ہیں ہم ان سے ٹھٹا کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, اور اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے, وہ ڈسکشن. اب یہ سارا کچھ جو ان کا ایک چل رہا تھا جو پلاننگ کے تحت تھا, اس کو اللہ نے یہاں پہ تھوڑا سا کنکلوڈیڈ کہا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. چنانچہ نہ تو ان کی تجارت ہی سود مند رہی, فما رابط بے حد تجارت ہوں, اور نہ ہی انہیں ہدایت حاصل ہوئی. تو یہاں تک ہم اس کو آج دیکھ لیتے ہیں جن آیات میں ہم نے ان کو پڑھا. اور یہ جو ہے جو آیت جہاں سے ہم نے شروع کی تھی سورہ برہان کی, میں ایک ریفرنس وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, کہ یہ آیت چونکہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, اور یہ مطلب یہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی جب بیعت ہوئی ہے, اور اس کے بعد ان کو مطلب اس سے پہلے من کنت مولا حفاظ علی مولا, اس کے بعد جو لوگ جن دل سے مان لائے تھے, اور وہ سارا ان کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے برہان کے ریفرنس سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ آیت جو تھی ان پہ بھی صادق آتی ہے. تو یہ جو ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ ڈسکشن کر لیا, اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم جو آگے آیت ہے یہ مثلہم کمثل الذی, انشاءاللہ اس سے ہم شروع کریں گے اور ڈسکشن کریں گے. تو آج ہم اس کو یہاں سٹاپ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.